کو لیڈ کرنے والے اپنی نقابت کے ذریعے عالی جناب عزت مآب کامل رضوی صاحب جملہ احباب اہل سنت اسلام کی عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، صاحب الجود والاحسان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والناصرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و نور میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا چاہنے والا ہو اور نبی سے عشق رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو اور نبی سے اپنی الفت و محبت کا اظہار کرتا ہو، اور جب درود پاک کی باری آئے اس طریقے سے مجمع عامہ پر سناٹا ہو، یہ ہر ایک انسان کا تیور تو ہو سکتا ہے لیکن غلام مصطفیٰ کا یہ انداز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نبی کی بات آتی ہے تو مردہ دلوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، جب نبی کی بات آتی ہے تو جو گونگے ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں آپ کے اس علاقے کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان صاحب قبلہ، جو منبر نور پر اپنی تمام تر صدارت کے ساتھ جلوہ بار ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت حافظ و قاری توحید صاحب قبلہ اور جملہ احباب علماء اہل سنت۔ میں اپنے ان تمام احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، خصوصاً جناب فاروق صاحب، جناب عمران صاحب اور حافظ شکیل صاحب اور ان کی یہ انتظامیہ کمیٹی جنہوں نے عزت بخشی اور استقبال کیا۔ میں تمام اہل محلہ اور اہل بزم سے ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور اس مجمع عامہ میں ہمارے بڑے محبین جناب حاجی ظہیر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ تمام تر حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور میں تمام کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں درود پاک کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ درود پاک کتنی فضیلت کی حامل چیز ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو ہو جائے گا تو آپ کبھی بھی یہ ذکر کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی وہ ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف کی ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر
صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ ایک اور حدیث ترمذی کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی کی میں پہنچانا چاہتا ہوں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک جو ابو داؤد شریف کی ہے، اس کے راوی سیدنا صدیق اکبر ہیں، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ رفیقان گرامی، یہ وہ تمام تر احادیث مبارکہ تھی جو عربی میں ہے۔ اگر ان عربی کی احادیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی توضیحات پر روشنی ڈالوں، ان کی تشریحات کروں، تو یہ خود اپنے آپ میں مکمل خطاب ہے، یہ خود اپنے آپ میں مکمل بیان ہے۔ لیکن آئیے اس حدیث میں کہا کیا گیا ہے، اس حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے، تو صحابہ اکرام نے وہ انداز بیان کیا ہے کہ نبی کی ذات پر درود کیسے پڑھا جائے، نبی کی ذات میں قرب کیسے حاصل کیا جائے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کس طریقے سے عرب کے ساتھ درود و سلام پیش کیا جائے۔ اس سلام کو اگر ہم کو کہیں سے حاصل کرنا ہے تو آئیے اس سرزمین پر چلیں جو علم و فن کی سرزمین ہے، جس کو کہتی ہے ہے، استقبال ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے پورے وجود کو منور کیا ہے، اس آیت کریمہ کی تشریح اور توضیح پر جانے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں آج ذکر شہدائے کربلا کانفرنس ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو عنوان دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ان شعر کے ساتھ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مستهم الباساء والضراء، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کو آزمایا بھی ہے، ان پر سختیاں بھی اتاری ہے، اور اتارنے کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ جب انہوں نے سختیاں دیکھی وزلزلوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا ان قوموں کو، تو ان کے ماننے والے یہاں تک کہ انبیاء کرام نے کیا کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ان کے رسول اور جو ان کے رسول کی ذات پر ایمان لائے تھے ان سب نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے رب کی مدد ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور نازک میں، اس پرفتن دور میں جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہت حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے کہ یقیناً آج بھی اللہ کی رحمت، آج بھی اللہ کی مدد ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، آج بھی اللہ کی نعمتیں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد ہی ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ آج ہم کروڑوں کی جھرمٹ میں ہیں، ہر چہار جانب سے یلغار کی جا رہی ہے،
रब की ज़ात है जो हम मुसलमानों पर अपना फजल किए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन इस आयत करीमा को पढ़कर अल्लामा अहमद यार खान नईमी, मुफ्ती यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस आयत करीमा की तफसीर करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए हम और आप उस मदद के उम्मीदवार हैं, रब की बारगाह से उस मदद को तलब कर रहे हैं। मौला वो मदद आज क्यों नहीं आ रही है जो तूने असहाबे बद्र के साथ की थी, जो बद्र के मैदान में तूने मदद की थी, आज वो मदद हमारे लिए क्यों नहीं आ रही है। बद्र के मैदान में तूने 5000 फरिश्तों को भेजकर जो मदद की थी, आज उम्मत मोहम्मदिया उस मदद की मुंतज़िर है। तूने अंबियाए किराम के चाहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत रखने वाले वो असहाबे नबी जो जब मैदान जंग में उतरते हैं तो उनकी लकड़ियां तलवार का काम करती हैं। मौला वो मदद के हम मुंतज़िर हैं, हम उस मदद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हम उस मदद के मुंतज़िर हैं कि जब तेरे हबीब की बारगाह में असहाबे नबी इल्म हासिल करने के लिए रात की तारीकी में आते और जब वो तारीकी होती तो पैगंबर इस्लाम उनको असा दे देते हैं, उनको लकड़ी दे देते हैं। वो लकड़ी ट्यूबलाइट से ज़्यादा रोशन होती है।